الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ برادران ایمانی، کل یہ موضوع شروع کیا تھا پاک مصطفیٰ کی حدیث سے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ اور کشتی نجات۔ کل عرض کیا تھا کہ میرے پاک رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ حسین ہدایت کا راستہ ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ تو جو چراغ ہوتا ہے نا اس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ اچھا، ہم ہر سال محرم آتا ہے، ہم عزاداری برپا کرتے ہیں، بار بار اس کربلا کو پڑھا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ ہم انسانوں کے لیے ضروری اس لیے ہے بار بار کربلا کا پڑھنا کہ انسان جو ہے نا، یہ بذات خود لفظ انسان یہ نسیان سے نکلا ہے، اور نسیان کا معنی ہے بھول جانا۔ تو انسان بار بار بھول جاتا ہے، اس لیے اسے بار بار یاد کرانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کربلا کو بار بار پڑھتے ہیں، قرآن کو بار بار پڑھتے ہیں، آل بیت کی سیرت کو بار بار پڑھتے ہیں۔ وہ ضروری ہے اس لیے کہ انسان بذات خود ایک خطا کا پتلا، بھولنے والا، اگر اسے بار بار یاد نہ کرایا جائے تو یہ بھول جاتا ہے۔ اس لیے کربلا کو بار بار دہرانا ضروری ہے تاکہ اس چراغ کی جو روشنی ہے نا وہ ماند نہ پڑنے پائے۔ جو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، تو چراغ کی اور خصوصیت ایک اور یہ بھی ہے کہ جب چراغ روشن ہوتا ہے نا تو بڑے بڑے عیبوں سے پردہ اٹھ جاتا ہے، روشنی میں ہر چیز واضح نظر آتی ہے۔ جب اندھیرا ہوتا ہے نا تو کئی چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، اور جب روشنی ہوتی ہے، جب چراغ جلتا ہے تو کئی ایسی چیزیں ہماری سامنے آ جاتی ہیں کہ جو اندھیرے میں تو ہماری نظروں سے اوجھل تھی، لیکن اس روشنی کی وجہ سے وہ ہمارے سامنے آ گئی۔ اسی لیے جب میرے نبی نے کہا کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، یہ چراغ جب کربلا میں جلا نا تو اس کی روشنی آج 1400 سال بعد تک پہنچ رہی ہے، اور اس حسینیت کی روشنی میں آج بڑے بڑے پردہ نشینوں کے پردے چاک ہو رہے ہیں۔ جو کہا کرتے تھے نا کہ کون ہے جو آل بیت کو نہیں مانتا، ان کے پردے چاک ہو رہے ہیں۔ اور اسی حسینیت کی وجہ سے آج کئی لوگ جو مخالف کربلا تھے، جو نہیں چاہتے تھے کہ کربلا کا ذکر عام ہو، اسی لیے تو کئی لوگوں نے کہا کہ مجلس حسین میں نہ جایا کریں، اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بھائی اتنا کچا نکاح آپ کرتے ہی کیوں ہیں کہ جو صرف مجلس حسین سے ٹوٹ جائے؟ یا تو نکاح کو اتنا پکا کر لینا کہ وہ کسی طریقے سے ٹوٹے نہ۔ لیکن آج وہی لوگ اس حسینیت کی روشنی میں وہ آشکار ہوئے، اور آشکار ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئی بات
کہ کچھ عرصہ پہلے تک جب ہم بچے تھے، آج بھی سنتے ہیں کہ جی حسین کو مارا بھی شیعوں نے اور روتے بھی خود ہیں. ایسے ہی سنتے ہیں، حسین کو مارا بھی شیعوں نے اور روتے بھی خود ہیں. لیکن میرا حسین جو ہے نا وہ ہدایت کا چراغ ہے. اس چراغ کی روشنی نے بڑے بڑے پردہ نشینوں کے پردہ چاک کیے. کچھ عرصہ پہلے کراچی میں ایک جلوس نکلا، نام اس کا کیا تھا؟ عظمت صحابہ، اور نعرے کیا لگے؟ یزید زندہ باد. وہ آشکار ہوئے، اس کربلا کی روشنی میں آشکار ہوئے. میرے چند دوست ملنے والے تھے، بیٹھے ہوئے تھے جب وہ نعرے لگے. تو میں نے انہیں کہا کہ یار آپ لوگوں کو پتہ نہیں، میں تو اس نعرے سے بڑا خوش ہوا. جب انہوں نے کراچی میں یہ نعرے لگائے تو مجھے تو بڑی دلی خوشی ہوئی کہ انہوں نے لگایا. تو وہ کہنے لگے کہ یار آپ کو کیوں خوشی ہو؟ ان کو تو تمام اہل اسلام نے رد کیا ہے. تمام لوگوں نے جو کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں سب نے ان کو لعن طعن کی. تو آپ کی خوشی کیا تھی؟ تو میں نے اس سے کہا میری خوشی یہ تھی کہ کئی صدیوں سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ شیعوں نے مارا بھی خود ہے اور روتے بھی خود ہے. آج تمام دنیا کو پتہ تو چل گیا نا کہ مارنے والے کون تھے اور رونے والے کون تھے. ایک دفعہ محمد و آل محمد پہ درود پڑھیں. تو اس کربلا کی روشنی نے بڑے بڑے لوگوں کو بے نقاب کیا. وہاں جو کربلا بپا ہوئی، یہ کربلا کو دہرانا بہت ضروری ہے، اور اسے پس منظر جو محرکات تھے ان سے پردہ اٹھانا بھی بہت ضروری ہے اپنے آنے والے نسلوں کے لیے. اچھا، پھر کوفہ کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوفہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا دارالخلافہ تھا. پہلے 3 خلفاء تک دارالخلافہ جو تھا اسلامی سلطنت کا وہ مدینہ رہا. جب میرے مولا نے خلافت سنبھالی، ظاہری خلافت سنبھالی جب، تو میرے مولا امیر نے مدینہ سے کوفہ کو ترجیح دی اور کوفہ میں اپنا دارالخلافہ استوار کیا اسلامی مملکت کا. تو اب کوفہ کے جو رہنے والے لوگ تھے وہ زیادہ واقف تھے، زیادہ چاہنے والے تھے، مولا امیر کے چاہنے والے تھے. تو اس حوالے سے جب تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوفہ سے کئی خطوط آئے امام علی مقام علیہ السلام کو، ہزاروں کی تعداد میں خطوط آئے، جس کے بعد مولا حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ کوفہ کا رخ کیا جائے. اور اسی لیے جناب امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر، نائب امام بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کیا. اچھا، کوفہ والوں کی ذرا حالت دیکھیں کہ اب انہوں نے خطوط لکھے. اس سے یہ کربلا کا چراغ جو ہے نا پردہ اٹھاتا ہے. آج ہمارے بچوں کو یہ سوال کیے جاتے ہیں کہ جی کوفہ والے تو اہل تشیع تھے، وہ تو علی کو ماننے والے تھے، انہوں نے ہی خط لکھے، انہوں نے ہی امام کو بلایا اور پھر انہوں نے ہی دغا کیا. یہ بالکل ٹھیک بات ہے، وہ علی کے ماننے والے تھے، علی کے پیچھے نمازیں بھی انہوں نے پڑھی، یہ بالکل ہم تسلیم کرتے ہیں. اور خط بھی مولا حسین کو انہوں نے لکھے تھے. لیکن اس کوفہ کی مثال اگر آج ہم اپنی اس پاکستانی سیاست پر لے کر آئیں، سیاسی میدان تھا نا ایک، علی کی دشمنی کیوں ہوئی؟ حسین کی دشمنی کیوں ہوئی؟ لوگوں نے مصطفیٰ کا جنازہ چھوڑ دیا اس تخت کے لیے، اس حکومت کے لیے. بے شک یہی نبی کا جنازہ جو لوگ چھوڑ سکتے ہیں، مصطفیٰ کا جنازہ جو چھوڑ سکتے ہیں، جن کی نظر میں مصطفیٰ کے جنازے کی کوئی حیثیت نہ ہو، ان کے سامنے علی یا حسین یا حسن کی کیا حیثیت ہوتی؟ بے شک جن کی نظروں میں مصطفیٰ کی حیثیت نہیں. اگر کوئی حیثیت ہوتی مصطفیٰ کی تو نبی کا جنازہ کبھی نہ چھوڑتے ہو. اور پھر اس سیاست کو یہاں پر اگر دیکھیں، اگر ہم اپنے ملک میں جہاں رہ رہے ہیں یہاں بھی دیکھیں، ہم امریکہ ڈرون حملے کرتا ہے، ہماری حکومت کہتی ہے ہم نے مذمت کی. ایسی ہی وہی سیاست ہے نا. اب یہ اندر خانے امریکہ کو کہتے ہیں ہمارے حکمران
کہ جی آپ حملے کریں ہم مذمت کر دیں گے. یہ پیڑ لوگ ہیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے ملک پاکستان میں جو ہی محرم قریب آتا ہے یا ربیع الاول قریب آتا ہے تو مختلف قسم کی فتووں کی مشینیں زہر اگلنا شروع کر دیتی. محرم کے قریب ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ربیع الاول جب آتا ہے تو جی یہ ربیع الاول میلاد منانا بدعت ہے. اس طرح کے فتوے آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر ایسے کچھ نابکار لوگ ہیں, ایسے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں کہ جنہوں نے جناب زہرا علیہ السلام تک زبان درازی کی, ائمہ اہل بیت تک زبان درازی کی, اصحابہ کرام تک زبان درازی کی. تو یہ جو شیعہ اور سنی کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں نا, وہ خواہ ممبر حسینی سے ہو یا ہمارے برادران اہل سنت کے ممبر سے بات ہو. اگر برادران اہل سنت کے ممبر سے اہل تشیع کے خلاف کو بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی کسی نہ کسی کا پیڑ ہے, کہیں سے پیسے لے رہا ہے وہ. ٹھیک ہے. اور اگر ممبر حسین سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے کہ جو نفرت آمیز ہو, جو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرتی ہے, تو وہ سمجھ جائیں کہ یہ جو پڑھنے والا ہے نا, جو تفرقہ بازی کی باتیں کر رہا ہے, یہ کہیں نہ کہیں سے اس کو پیسہ مل رہا ہے. ایک دفعہ درود پڑھ لیں محمد والے. میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے آنے والے بچوں کو اپنے علماء کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتاؤں. یہی پیڑ لوگ جو ہیں اسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں. آیت اللہ شہید مرتضیٰ متحری, نام سنا ہوگا آپ نے, ایران کے جلیل القدر آیت اللہ تھے. ان کی ایک کتاب ہے, کبھی اگر موقع ملے تو ضرور پڑھیے, تعریفات عاشورہ. یعنی اس عاشورہ, اس کربلا میں کیا کیا کمی بیشی کی اس کی روح کو نکالنے کے لیے. تو میں نے تفرقہ بازی کی بات آپ کو بتائی. آیت اللہ مرتضیٰ متحری فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ محرم میں کربلا تھا تو وہاں ایک پڑھنے والا, اس نے پہلی محرم کو باغ فدق پڑھا. میں نے سنا. دوسری محرم کو اس نے پھر باغ فدق سنا. تیسری محرم کو اس نے پھر باغ فدق پڑھا. جب تیسری محرم کو باغ فدق پڑھا گیا تو آیت اللہ مرتضیٰ متحری اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے کان ٹھٹکے کہ یا اس بندے کو فدق کے بغیر کچھ آتا نہیں ہے اور یا کسی یہ اور کا اداکار بنا ہو. تو وہ جب مجلس پڑھ کے روضہ امام حسین علیہ السلام سے باہر نکلا تو میں نے اس بندے کو پکڑ لیا. میں نے اس سے پوچھا قبلہ آج تیسرا دن ہے, میں مقدمہ فدق سن رہا ہوں آپ کی زبان سے, آپ کو تاریخ میں کوئی اور چیز آتی نہیں ہے یا مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ پڑھنے والے نے کہا کہ قبلہ مجھے تو اس سے غرض نہیں ہے, مجھے تو پیسوں سے غرض ہے. مجھے تو فلاں بندہ 5 درہم دیتا ہے روز کے اس فدق کو پڑھنے کے لیے. تو آیت اللہ متحری فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے ملا. جب اس بندے سے ملا تو اس نے بتایا کہ مجھے تو 20 درہم فلاں بندہ دیتا ہے, میں 5 اسے دیتا ہوں, 15 درہم اپنے پاس رکھتا ہوں. پھر میں اس بندے تک پہنچا. اس طرح سلسلہ چلتا گیا اور اینڈ پہ کیا نکلا کہ برطانیہ کے سفارت خانے سے 1000 درہم روز کا نکلتا تھا یہ مسئلہ فدق پڑھانے کے لیے. ایک دفعہ درود پڑھ تو پہچانے ان لوگوں کو. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کا جنت میں اعلیٰ مقام ہو اور ان کے درجات بلند فرمائے, وہ فرماتے ہیں کہ آپ ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے پہ جھگڑ رہے ہیں جبکہ دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے کی سوچ رہا ہے. آج وقت ہے کہ ہمیں اہل اسلام کو آپس میں اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے. دشمن طاقتیں ہمیں بری طرح سے گھیرے ہوئے اور یہی بات ہے کہ اگر ہمارے ممبروں سے محبت کی بات جائے نا تو یہی جس طرح یہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں تفرقہ بازی پھیلانے کے لیے, وہی کوفہ کی حالت تھی. بنی امیہ نے
پیسے دے کر لوگوں سے خطوط لکھوائے، پیسے دے کر باقاعدہ حکومت شام نے کوفہ کے لوگوں کو پیسے دیے اور ان سے خط لکھوائے امام کے لیے۔ وہ پیر لوگ تھے، وہ امام کے ساتھ نہیں تھے، وہ ان پیسوں کی خاطر خطوط لکھ رہے تھے۔ یہ بھی ایک تاریخ کا المیہ ہے۔ ان لوگوں نے پیسے لے کر امام کو خط لکھے۔ اب امام کو کون سمجھائے؟ یہ تو وہی ہدایت کا چراغ ہے، اس کی جب ذوق پھوٹے گی نا، جب روشنی پھوٹے گی نا، تو بڑے بڑے لوگ بے نقاب ہوں۔ اسی لیے پھر امام علی مقام نے حضرت مسلم بن نکیر علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر بھیجا، اپنا نائب بنا کر بھیجا، اور کوفہ کے لوگوں کے لیے امام نے ایک خط لکھا کہ جس نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، گویا اس نے حسین کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کا ایک بلند مقام اس لیے ہے، مولا عباس کو ہم باب الحوائج کہتے ہیں، ہم ان کا علم اٹھاتے ہیں، ہم ان کے علم کے سامنے بیٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں، حاجتیں مانگتے ہیں، ہماری پوری بھی ہوتی ہے۔ ہم اپنی مصیبت صرف عباس کے علم کو سناتے ہیں، ہمارے گھر میں لگا ہو، ہمارے جلوسوں میں ہو، ہم ہاتھ باندھ کے مولا عباس کے پرچم کو اپنی مصیبت سناتے ہیں۔ اللہ جانے کون میرا مولا عباس کو خبر کرتا ہے؟ میرے مولا عباس کو خبر ہوتی ہے نا؟ جب ہم پرچم کے سامنے، اس مولا عباس کے پرچم کے سامنے ہم جب ہاتھ جوڑتے ہیں نا، دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں اور اپنی پریشانیاں رکھتے ہیں، تو وہ حل ہوتی ہے۔ باب الحوائج، کمرے بنی ہاشم، یہ تمام صفات ہونے کے باوجود جناب مسلم بن نکیر کی منزلت وہ ہے کہ وہ نائب امام ہے۔ میرا مولا عباس نائب امام نہیں ہے، اپنی منزلت ہے۔ خاندان بنی ہاشم میں ہر ایک کی اپنی اپنی منزلت ہے۔ تو ان کوفیوں نے بنی امیہ سے پیسے لیے اور امام کو خط لکھے۔ امام نے ان کے خطوط کے جواب میں جناب مسلم کو بھیجا، اور وہی جب جناب مسلم پہنچے کوفہ میں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جناب مسلم بن نکیر کی بیعت کی۔ لیکن جب بیعت کر چکے تو بس وہ مولا حسین کو دکھانا تھا، اور مولا حسین نے انہیں آشکار کرنا تھا تاریخ کے اوراق کے لیے کہ یہ کوفی کون ہے۔ اور مولا آشکار کر کے کہ جب عشاء کی نماز ہوئی تو مسلم کے پیچھے کوئی بتا نہیں۔ جناب مولانا ازہر زیدی صاحب آل اللہ مقام ہو ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ کوفہ میں وہ سب مسلمان تھے لیکن ان میں مسلم صرف ایک تھے۔ کہنے کو سب مسلمان تھے لیکن مسلم صرف ایک تھے۔ اور پھر مولا حسین نے بچوں کو ساتھ کیا، مسلم بن نکیر کے دو شہزادے وہاں پہنچے۔ اسی لیے تو مولا حسین نے کربلا میں یہ کہا تھا، مسلم بن نکیر کی اولاد کو کہا تھا کہ تمہاری قربانی سے کربلا کا آغاز ہوا، اب واپس چلے گئے۔ تو کوئی چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں ہوا۔ تو یہ ایک حسینیت کا درس ہے، یہ حسین ایک ایسا چراغ ہے، اور رسول ہم سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم سے بھی یہ ڈیمانڈ ہے، جو حسین کو مانے نا اس سے دنیا روشن ہونی چاہیے، اس سے ایک محبت کا درس جانا چاہیے۔ جو حسینی ہے نا وہ کبھی کسی سے نفرت نہ کرے، نفرت کرے تو صرف گناہگار سے کرے، گناہوں سے نفرت کرے۔ اگر اپنے کردار میں کہیں گناہ آ گیا ہے نا تو اس گناہ سے نفرت کرے۔ کوئی کلمہ گو ہے نا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، وہ قابل نفرت نہیں ہوتا۔ ہاں اس کا کردار اگر ایسے، مثلا اللہ نہ کرے کوئی شراب پیتا ہو، کوئی چرس پیتا ہو، کوئی ایسا برا کام کرتا ہو، تو اس کو سمجھائیں کہ بھائی یہ کام نہ کرے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں۔
لیکن اسے پیار سے سمجھائیں. یہ نہیں کہ ایک بندہ اگر کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا تو ایک حسینی دیکھ رہا ہے اور اس نے اسے چھوڑ دیا اپنے آن پر. نہیں، یہ حسینیت کا درس نہیں. اور یہ تقاضا کرتا ہے، یہ حدیث رسول تقاضا کرتی ہے ہم سے کہ اگر ہم حسین کے ساتھ ہیں نا تو پھر ہمیں حسینی بننا پڑے گا. اور حسینی بننے کے لیے کچھ زیادہ وقت درکار نہیں ہو، بس اپنے سابقہ گناہوں کی معافی اور تہ دل سے آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک عہد اللہ سے اور اپنے امام سے. اچھا، یہاں ایک چیز آتی ہے نا ذہن میں کہ ہم کہتے ہیں نا یا علی مدد کہتے ہیں، سب کہتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں، یا مولا حسین مدد کہتے ہیں، یا عباس مدد کہتے ہیں. تو جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اگر امام پوچھ لیں ہم سے، مولا علی پوچھ لیں ہم سے ہمیں کس چیز کی مدد چاہیے، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ کہتے ہیں نا یا علی مدد، تو ہمارے اپنے پاس سوال بھی تو ہونا چاہیے کہ مولا ہمیں کس چیز کی مدد چاہیے، کس کے لیے ہم نے آپ کو پکارا ہے. یہ جوابات ہمارے پاس ہونے چاہیے. ہم کس لیے مدد مانگتے ہیں؟ پیسوں کے لیے؟ زمینوں کے لیے؟ نہیں، یہ تو فانی چیزیں ہیں، یہاں رہ جائیں. کئی ہمارے آباء و اجداد جنہوں نے زمینیں بنائی، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں، زمینیں بنائی، بڑے بڑے مکان بنائے، عالی شان بنائے مکان، قبرستان کی زینت بنے، آج ان کا ذکر ہی نہیں ہو. کہیں کسی کو یاد آ گیا تو شب جمعہ کو فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. ایسے ہی ایک دفعہ درود پڑھیں. تو یہ کربلا ہے، اس کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بار بار دہرانا، ہر سال اس غم کا منانا ہم سے کئی چیزوں کا تقاضا کرتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے نا، وہ ہلاکت میں ہے. ہمیں اپنے اعمال پہ غور کرنا چاہیے. رات کو جب ہم بستر پہ لیٹے نا تو ہمیں اپنا کم از کم محاسبہ کرنا چاہیے دن کا کہ کیا آج ہم نے چند ایک چیزیں اگر ہم ذہن نشین کر لیں، چند ایک چیزیں بس نا. نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ اس نماز کے اوپر اہل بیت کا بہت خرچہ ہوا ہے، بہت خرچہ ہوا ہے نماز میں. میں کبھی کبھی ایک دیریے کا ایک کوٹ کرتا ہوں واقعہ. ایک دیریے جو خدا کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں. میں نے مسلمانوں کی نبی کی زندگی کو پڑھا، مجھے خدا نظر نہیں آیا. دہلی کی یہ الفاظ جو خدا کو نہیں مانتے. میں نے مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھا لیکن مجھے خدا نظر نہیں آیا. پھر میں نے علی کی زندگی کو پڑھا لیکن مجھے خدا نہیں ملا. حسن کی زندگی کو پڑھا، حسین کی زندگی کو پڑھا، مجھے خدا کہیں نہیں ملا. لیکن جب یہ شام غریبہ کا منظر تھا، جب عصر عاشور ڈلی ہے تو 72 جنازے تھے، اور جنازے بھی ایسے تھے کہ جو حسین جیسی عظیم ہستی کا جنازہ ان میں تھا، عباس ابن علی کا جنازہ ان میں تھا. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا نا یہ منظر، یہ تاریخ کی اوراق میں نے پڑھا، تو وہاں میں نے یہ دیکھا کہ حسین کا ایک بیٹا ہے نا جسے زین العابدین کہا جاتا ہے، اس نے جب ان 72 لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کر کہا تھا اللہ اکبر، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ خدا ہے. تو مجھے عصر عاشور میں خدا ملا ہے. وہ عصر عاشور میں کیا چیز تھی کہ جس میں اس دریے کو خدا ملا؟ وہ یہی حسین جو ہدایت کا چراغ ہے، یہیں سے وہ روشنی پھوٹی تھی، یہیں سے وہ روشنی پھوٹی تھی کہ جہاں جس نے دیکھا کئی 100 سال بعد بھی اگر کسی نے کربلا کو پڑھا ہے نا تو اسے خدا ضرور ملا،
ضرور ملا ہے کربلا سے خدا. ہم نعرہ لگاتے ہیں نا، ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. تو کربلا کوئی ایک عام چیز نہیں ہے، اس کو دہراتے رہنا، اس کو یاد کرتے رہنا. اور جب تک ہم کربلا سے وابستہ ہیں ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں، آج کی تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں، دہشت گردی کے زمانے سے ہم گزر رہے ہیں نا. آج تک جتنے بھی دہشت گرد ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پکڑے ہیں، الحمدللہ ان میں سے کوئی شیعہ مکتبہ فکر کا نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی بریلوی مکتبہ فکر کا. اہل سنت اور اہل تشیع میں دہشت گردی نہیں تھی، نہ دہشت گرد بنے. جب بھی دہشت گرد ملا تو وہ نجدیوں سے ملا، نجدیوں سے ملا، جس کی ابتدا ایک برطانیہ کے ایجنٹ ہمفرے نے رکھی تھی. شاید میرے بچوں نے کسی کتاب کا نام سنا ہو، ہمفرے کے اعترافات ایک کتاب ہے چھوٹی سی. یہ ہمفرے ایک برطانیہ کا جاسوس تھا. یہ کبھی موقع ملے تو ضرور پڑھیے کہ یہ جو سنیت میں جو اصل سنیت تھی اس میں یہ جو نجدیت آئی ہے نا، یہ اس کا بانی تھا، اور وہ برطانیہ کا رہنے والا تھا. کتابوں سے دوستی رکھیے، ان کو پڑھا کیجیے. تو یہی روشنی جو ہے نا، یہ جب مکہ میں میرے مولا پہنچے نا تو وہاں سے جناب مسلم بن نقیل کو بھیجا. بہت مظلومیت ہے مسلم بن نقیل کی، اور ان سے زیادہ مظلومیت ان کے بچوں کی. میں ایک دن پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں، ایک کتاب ہے توضیح اضاء، انڈیا کے اعلی مدینہ انہوں نے لکھی. تو بڑے عجیب جملے اس میں میں نے پڑھے کہ اس عبید اللہ ابن زیاد ملعون میں نا، جب مسلم شہید ہو گئے، ان کے بچوں کو قید میں ڈال دیا گیا، اور وہ قید سے مشکور نامی ایک کوئی مومن تھا جو دروغہ جیل تھا، اس نے نکالے، اور ایک طلحہ نامی عورت تھی جس کے گھر میں انہوں نے پناہ لی. تو وہاں جب ابن زیاد نے حکم دیا نا کہ مسلم کے بچوں کے جو سر مجھ تک پہنچائے گا اس کو میں انعام سے نوازوں گا. تو یہ حارث ملعون تھا جو ان کو تلاش کرتے کرتے، حارث کی بیوی تھی جو مومنہ تھی، اور اس حارث کی بیوی نے ان بچوں کو چھپایا ہوا تھا. یہ ملعون جب گھر میں آئے نا تو یہ دونوں شہزادے محمد و ابراہیم، یہ دونوں شہزادے ایک کمرے میں سو رہے تھے. تو اس نے ملعون نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ مجھے شک گزر رہا ہے کہ ہمارے کسی کمرے میں کچھ بچوں کی آوازیں ہیں. تو اس کی بیوی نے بڑا اسے روکا، آگے آئی، لیکن یہ ملعون شراب کے نشے میں دھت تھا. اس نے دروازہ کھولا جب تو صاحب نے دیکھا کہ مسلم کے 2 یتیم سوئے ہوئے ہیں. اس نے ان کو بالوں سے پکڑا، اور باہر سین میں ایک ستون تھا جس کے ساتھ دونوں شہزادوں کو پشت کے بل اس نے باندھ دیا. ساری رات یہ مسلم کے 2 یتیم ایک ستون کے ساتھ بندھے رہے. جب یہ ابھی فجر کا ٹائم نہیں ہوا تھا نا تو اس نے رات کے وقت ان دونوں شہزادوں کو کھولا، یہ دریا کے کنارے لے آیا، اور وہاں آ کر جس پہ دھرتی سے اس نے شہید کیا تھا نا، جب شہزادے دریا پر پہنچے تو اس نے کہا کہ پہلے کس کو ماروں؟ تو چھوٹا آگے بڑھا. اس نے کہا بڑے بھائی باپ کی جگہ ہوتے ہیں، پہلے مجھے مارو. تو جب چھوٹے کی طرف بڑھا تو بڑا بھائی صاحب نے دیکھا چھوٹے بھائی بیٹوں کی جگہ ہوتے ہیں، تو مجھے پہلے مارو. تو یہ اس کشمکش میں تھا کہ اتنے میں بچوں نے کہا کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت اگر ہو. اس نے کہا تمہیں اجازت ہے. تو جب مسلم کے یتیموں نے اس دریا کے کنارے پہ نماز پڑھی، جو ہی سلام پھیرا، اس ملعون نے تیغ نیام سے باہر نکالی. ایک بھائی کو جب شہید کیا نا اور اس کا
بھائی کی لاش کو دریا برد کیا تو وہ لاش جو تھی نا شہید کا جسم اس دریا میں اٹک گیا. تو یہ حارث ملعون دیکھ رہا ہے کہ کہیں کسی چیز میں پھنس تو نہیں گیا، لیکن اس نے اس کو چھوڑا، دوسرے بھائی کا سر کاٹا، دوسرے بھائی کا بھی سر اس نے اپنے تھیلے میں رکھا، اور پھر جب دیکھا کہ دوسرے بھائی کی جب میت اس دریا میں پھینکی تو دونوں بھائیوں نے گلے میں مائی ڈالی، اور جس طرف پانی کی الٹی سے بدبو لاشیں بہنی شروع ہو گئی. اس ملعون نے وہاں سے وہ تھیلا اٹھایا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کٹے ہوئے سر تھے نا اس تھیلے میں، تو وہ دریا سے جب لے کے چلا نا تو وہ قطرہ قطرہ خون دریا کے کنارے سے لے کر ابن زیاد ملعون کے دربار تک آیا. تو جب ابن زیاد ملعون نے دیکھا نا یہ حارث ملعون آیا، اس نے کہا یہ امیر مسلم کے فرزندوں کے سر ہیں. تو ابن زیاد ملعون کہتے ہیں میں نے اس کے بیٹوں کو دیکھا نہیں ہے، تو مجھے دکھا پہلے. تو جب اس نے سر نکالے نا تھیلے سے باہر تو وہ ابن زیاد ملعون کہتا ہے کہ یہ مسلم کے بچے نہیں ہیں، میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ بنی ہاشم کے بچوں کے بال گھنے اور لمبے ہوتے ہیں، ان کو تو چھوٹے چھوٹے بال ہیں. یہ ملعون حارث کہتے ہیں کہ جب میں نے پکڑے تھے نا اس وقت ان کے بال لمبے تھے، ابھی تو دریا پہ جانا، میں نے ان کو پکڑا کچھ اس انداز سے تھا کہ ان کے سر کے بال دریا پہ رہ گئے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.